کی برکیہ میں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نالین پاک کی توفیق دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس 11ویں پارے کی 2 آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان کی مناسبت سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر کچھ تبرکن ان آیات کریمہ کی تشریح میں گفتگو کی تھی، اور بقیہ انشاءاللہ مزید آج ہم تبرکن اس کی تشریح کریں گے۔ پھر اس کے بعد جن کی شان میں یا جن کی شانوں میں یہ آیات مبارکہ اتری ہیں ان کا ہم ذکر پاک شروع کریں گے، اور خصوصاً حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا عرس پاک تھا ربیع ثانی میں، تو اس کی مناسبت سے ہم پھر آئندہ انشاءاللہ گفتگو شروع کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی تقوی والے ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی تھی کہ یعنی ایمان کی دولت بھی ہو اور پھر وہ تقوی والا بھی ہو، اس کے پاس تقوی بھی ہو۔ اور تقوی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے، دوسروں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھے، یعنی وڈا نہ سمجھے میں بڑا وڈا ہوں، میں فلاں ہاں، میں ٹوانا، میں فلانا، میں فلانا۔ یہ انسان جو متقی تقوی والا ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ اس طرح کہتا پھرے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ نام گرامی یعنی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امت مسلمہ میں ابھی 1000 سالہ مجدد ہوا ہے، ابھی تو کوئی دوسرا نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد یہ ہے، فرمایا کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو آپ اوپر یا بچوں یا اتنے بٹھائیں تو سلانڈے یہ بچوں تھلے لا انہوں نے جا کے سائڈ تے انہیں شور ہی کرنا، انہوں نے تھلے لا کے بٹھا کے انہوں نے قابو کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب تک اپنے آپ کو کافر فرنگی سے اس سے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، فرمایا وہ اللہ کی معرفت اس پر حرام ہے، اللہ کی معرفت اس پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کافر فرنگی سے بھی یعنی کم تر نہ سمجھے۔ پھر آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ کیسے، اور وہ لمبی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور متقی تقوی پرہیزگار، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں تو ہیں کہ نہ وہ نماز چھوڑے گی ظاہر ہے، نہ وہ روزہ چھوڑے گی، باقی ساری چیزیں نہیں کہ وہ شریعت کے معذر ہے، وہ بیائی نہیں کہ جیسے مجدد صاحب نے فرمایا اپنے مکتوبات شریف کے اندر، اگر کسی نے قصدن
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی خلاف ورزی کی، فرمایا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو، یعنی اللہ کا ولی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا دوست بننا یا اللہ اپنے کسی کو دوست بنا لے۔ ہاں، خلاف پیغمبر کسے لا گزید ہرگز بمنزل نخواہ رسید، فرمایا جس نے پیغمبر خدا کے خلاف کیا وہ ہرگز اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ یعنی اللہ کا دوست یا اللہ جن کو دوست بناتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی ہیں، اور قدم قدم پر آپ کے نقش مبارک پر، اور ایک بال برابر بھی سنت کی خلاف ورزی قصدن عمدن جان بوجھ کر سہون وہ ہو سکتی ہے، لیکن قصدن وہ سونے محبوب کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ آج وہ بڑی لوگ بکواس کرتے ہیں، نیٹ کا ہے نا یہ دور، میڈیا پر، وہ ابھی ہم بعد میں پھر بات کریں گے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کہتے کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ یہ صرف فرض پڑھ کر دوڑے لگا دیتے ہیں، سنت کی طرف ان کا خیال نہیں، بلکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے 6 آدمیوں پر، 6 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی بسر کرے، اور ہر وقت عاجزی انکساری، توبہ، استغفار، یہ استغفار ہر وقت ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں وکانوا یتقون، اور وہ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ آگے اب ان کی اور شانیں بنائی، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارتیں ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی میرے رب کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں؟ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ظاہری حیات میں آپ نے بعض صحابہ اکرام کو خاص اور بعض عام کو آپ نے وہ خوشخبریاں سنائیں۔ کیا خوشخبریاں تھیں؟ فرمایا میرا ابو بکر جنت میں، ابو بکر فی الجنت، یہ بشارت نہیں ہے۔ فرمایا عمر فی الجنت، میرا عمر جنت میں ہے۔ فرمایا عثمان فی الجنت، میرا عثمان جنت میں ہے۔ فرمایا علی فی الجنت، میرا علی جنت میں ہے۔ فرمایا طلحہ فی الجنت، میرا طلحہ جنت میں ہے۔ زبیر فی الجنت، میرا زبیر جنت میں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فی الجنت، یہ جنت میں ہے، یعنی سعید بن زید یہ جنت میں ہے۔ عبید اللہ بن جراح فرمایا یہ جنت میں ہے۔ سعد بن وقاص فی الجنت، یہ جنت میں ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام کو میرے سونے محبوب نے زندگی کے اندر ہی بشارت دی۔ فرمایا تم جنتی ہو، اب بتاؤ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ فرمایا وہ جنتی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ اکرام کے ساتھ بہترین اچھا وعدہ فرمایا ہوا ہے، یعنی سب کو شانیں ملیں گی، سب جنت میں جائیں گے، لیکن یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہیں میرے سونے محبوب نے خصوصی طور پر دنیا کے اندر بشارت دی۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ تو تھی نہ کہ
ان صحابہ اکرام کو اور بھی بے شمار یعنی بشارتیں. فرمایا الحسن والحسین ریحانی فی الجنت، یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں، میرا حسن میرا حسین جنت کا. الحسن والعثمان سید شباب اہل جنہ، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور فرمایا میرا ابو بکر اور میرا عمر، فرمایا یہ جو بڑے ہیں نا جنت میں بڑے ہوں گے، فرمایا یہ ان کے سردار ہیں. اور یہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا علی دیکھو کون آ رہے ہیں. عرض کیا حضور ابو بکر عمر آ رہے ہیں. فرمایا ان کو بتانا نہیں ہے، ان کو بتانا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جنت کے جوانیوں کے سردار تو حسن اور حسین ہوں گے، اور جو جنت کے اندر بڑے ہوں گے نا ان کے یہ دونوں سردار ہوں گے. میرا ابو بکر بھی ان کا اور میرا عمر بھی ان دونوں کا سردار. بتانا نہیں ان کو. فرمایا عرض کیا حضور کیوں؟ فرمایا بتاؤ گے تو یہ رو رو کے یہ اپنے آپ کو ختم کر دیں. عاجزی انکساری سے یہ رو رو کر، ان کو بتانا نہیں ہے، لیکن یہ جنت میں جو بڑے ہوں گے ان کے سردار یہ کیا ہے بشارتیں. تو آپ کی دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد پھر بشارتیں لہم البشرا، پھر یہ روح صالحہ، سچے خواب ہیں، سچے خواب یہ بھی بشارتیں ہیں. میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا قول مبارک اب براہ راست کسی آدمی تک نہیں آئے گا، اور نہ یہ معرفت ملائکہ کے ذریعے آئے گی کسی کو، نہ براہ راست اللہ کا پیغام کسی تک، اور نہ ملائکہ کے ذریعے. فرمایا یہ بند ہو گیا ہے. ہاں فرمایا یہ بشارتیں ہیں جو اہل اللہ کو، اللہ کے پیارے بندوں کو، یعنی خواب کے ذریعے انہیں بشارتیں دی جائیں گی، انہیں سچے خواب دکھائے جائیں گے. اور میرے سہنے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچا خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، 40واں جز یا 17واں جز یا 25واں جز. فرمایا یہ نبوت کا جز ہے سچا خواب، یہ 25واں بھی فرمایا، 17واں بھی فرمایا اور 46واں بھی فرمایا. فرمایا یہ سچے خواب یہ نبوت کا 46واں جز ہے، یہ باقی رہے گا قیامت تک، لیکن نبوت قیامت تک کے لیے بند ہوگی. آپ اس جز کو نبوت نہیں کہہ سکتے کہ کہنا کہ جی نبوت تو موجود ہے، یہ جز ہے. جس طرح یہ ہمارا کپڑا ہے، اس کا جو دھاگا ہے یہ اس کپڑے کا جز تو ہے، لیکن اس دھاگے کو کپڑا نہیں کہہ سکتے. اب دھاگا ہی کہیں گے یہ دھاگا ہے، کپڑا نہیں ہے، لیکن ہے اسی کا جز ہے. اس طرح یہ سچے خواب جز تو ہیں، لیکن ان کو نبوت نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبوت باقی. نبوت اب قیامت تک کے لیے وہ دروازہ بند ہو گیا. کسی صورت میں بھی، کسی شکل میں بھی اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی مرتد اور کافر ہے اور سارے جہنم. تو سچے خواب فرمایا یہ نبوت کا 46واں جز ہے. اور یہ خوابوں کی پھر یہ 3 قسمیں ہیں. ایک خواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ بشارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ 46واں جز ہے سچا خواب. اور دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو ہمارے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے دماغی تخیلات کی وجہ سے ہمیں خواب آتے ہیں، وہ اس طرح ہی ہوتے ہیں. اور تیسری قسم خواب کی فرمایا وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، وہ ہیبت ناک، خوفناک، پتہ نہیں کیا کیا انسان اس میں دیکھتا ہے.
وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے اپنے نفس کی طرف سے خواب ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور ایک ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ وہ سچے خواب ہوتے ہیں، یہ سچے خواب ہوتے ہیں۔